بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس عالمین کے رب کے لیے ہیں کہ جس نے 1,24,000 کو اس دنیا میں انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا اور یہ ہدایت کا سلسلہ قیامت تک جاری رکھا۔ انہی سلسلے کی ایک کڑی کا نام حسین ابن علی ہے۔ نواز رسول حضرت امام حسین علیہ السلام جس زمانے میں تھے، حاکم شام کے اس دنیا سے گزر جانے کے بعد اس کے بیٹے یزید نے حکومت سنبھالی۔ یزید کا حکومت سنبھالنا تھا کہ لوگوں پر ظلم و ستم ڈھانے لگا، یہاں تک کہ حسین ابن علی نے صدائے احتجاج بلند کی، اور پھر جیسے ہی صدا کا بلند ہونا تھا کہ یزید حسین ابن علی کا دشمن ہو گیا، اور یہاں تک کہ حسین ابن علی میدان کربلا میں موت کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام موت کو اپنے بالکل سامنے دیکھ رہے تھے۔ انہیں اپنے اہل بیت کی اسیری کا پورا یقین ہو چکا تھا۔ اپنے لیے نہ صحیح تو اپنے بچوں کے لیے ضرور انسان ان لمحات میں اذیت سے نجات کی راہ تلاش کرتا ہے، مگر ان نازک ترین حالات میں بھی اس بہادر انسان کے پیر نہیں لڑکھڑائے۔ کربلا کی تپتی ہوئی ریت اور جھلسا دینے والی دھوپ میں انہیں یہ مشورہ دیا گیا کہ وہ یزید کی بیعت کر کے خود کو اور اپنے اہل بیت اور ساتھیوں کو اس جان لیوا جنگ سے نجات دلا دیں۔ یہ مشورہ اس انسان کے سامنے تھا جس پر صرف دو ہی دروازے کھلے ہوئے تھے، ایک یہ کہ اپنی جان دے دے اور دوسرے یہ کہ ذلت و رسوائی برداشت کرے۔ یہ بنو امیہ کی مشکل تھی کہ انہیں ایک ایسے انسان سے سابقہ پڑا تھا جس کو نہ نفسانی خواہشات کی راہ سے لگاؤ تھا اور نہ ہی موت سے اسے ڈرا کر اس پہ قابو کیا جا سکتا تھا۔ فرزند رسول حضرت امام حسین علیہ السلام نے بڑی حقارت کے ساتھ اس پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ آپ نے فرمایا، خدا کی قسم میں اپنے ہاتھ کو تم جیسے انسان کے ہاتھ میں نہیں دے سکتا، میں غلاموں کی طرح تمہارے مقابل سے جان بچا کر فرار نہیں کروں گا۔ اے بنی امیہ کے منہ بولے بیٹے ابن ذات، تو نے مجھے دو راہ پہ لا کے کھڑا کر رکھا ہے، لیکن میں ہرگز اپنے آپ کو ذلیل نہ ہونے دوں گا۔ وائے ہو اگر میں ذلت و خواری اختیار کروں، کیونکہ میری ذلت میں نہ خدا راضی ہے اور نہ ہی اس کا رسول اور نہ ہی مومنین۔ امام حسین علیہ السلام جن مصائب سے گزرے، اگر کسی انسان پر اس کی چھوٹی سی بھی مصیبت پڑے تو انسان کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں، لیکن امام حسین علیہ السلام نے خدا پر بے پناہ اعتماد سے ان تمام مصائب کو کامیابی اور کامرانی سے طے کر لیا اور دنیا والوں کو حیرت میں ڈال دیا۔ روز عاشورہ فرزند زہرا کے چاروں طرف وفادار ساتھی، گود کے پالوں اور برابر کے بھائیوں کی لاشیں بکھری ہوئی تھیں، جسم زخموں سے چور چور تھا، پیاس کی شدت سے زبان خشک تھی، مگر آپ ایمان کامل کے ساتھ فرماتے ہیں، خدا کی قسم میں ان ظالموں کی کسی بھی خواہش کو پورا نہیں ہونے دوں گا، چاہے میں اپنے خون میں نہا کر اپنے پروردگار سے ملاقات کروں۔ امام حسین علیہ السلام نے ظلم کے آگے سر نہیں جھکایا، اپنے خون سے باطل کے خلاف حق کے لیے دی گئی قربانیوں کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا۔ اگر امام حسین علیہ السلام کی فداکاریوں کی داستان لکھی جائے تو حق و انصاف کا تقاضا ہے کہ حق اور باطل کی تمام جنگوں میں کربلا کی مختصر جنگ سب سے نمایاں نظر آئے گی، جس میں امام حسین علیہ السلام کی بے مثال شخصیت، بے نظیر شجاعت اور ایمان کامل خدا کی ذات پر پورے بھروسے کا ایک گوشہ تھا، جس کے لیے دشمن بھی کہہ اٹھتا ہے، جیسا کہ تاریخ طبری میں موجود ہے کہ شمر جیسا ظالم کہتا ہے کہ خدا کی قسم حسین وہ ہیں جس کے دونوں پہلوؤں میں اس کے باپ علی کی روح ہے۔ تاریخ عالم میں حق پرستی کے لیے پیش کی جانے والی میدان کربلا جیسی لازوال قربانی کی کوئی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ تاریخ انسانی میں انبیاء و مرسلین میں ایسی آزمائش نظر نہیں آتی۔ روز عاشورہ
چند گھنٹوں میں ہونے والے واقعات پر اگر غور کیا جائے تو نظر آئے گا کہ یہ دنیا کی سب سے کم عرصے میں تاریخ کا رخ موڑ کر رکھ دیا۔ حق و باطل کے بیچ ایک حد قائم کر دی، دین کو ہمیشہ کے لیے مٹنے سے بچا لیا، اور یزید جیسے ظالم کو جو اپنے آپ کو جانشین رسول کا نام دے رہا تھا، دنیا والوں کو اس کی حقیقت اور اس کا اصلی روپ دکھا کر یہ صاف کر دیا کہ یہ ٹکراؤ نیکی، حق پرستی اور اسلامی احکامات کی حفاظت کے لیے تھا۔ یزید نے لاکھ کوشش کی کہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی قربانیوں کو مٹا دے، اسے ایک معمولی واقعہ اور بغاوت کا نام دے کر اسے دنیا والوں کی نظروں سے چھپا رکھا جائے، اور خاندان رسول پر ہونے والے ظلم پر پردہ ڈال کر مسلمانوں کو اس سے بے خبر رکھا جائے۔ لوگ اپنی زبان پر امام حسین علیہ السلام کا نام بھی نہ لیں، ان کے فضائل کا کوئی ذکر نہ کریں۔ اسی وجہ سے ظالموں نے لشکر حسینی کے شہداء کے لاشوں کو دفن نہ کیا۔ یہی وجہ تھی کہ شہادت کے بعد مظلوم حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر نوکے نیزہ پہ بلند کر دیا گیا۔ ظالموں نے خیموں کا رخ کیا، سروں سے چادریں چھین لی، معصوم پیاسے بچوں کے رخساروں پہ تماچے لگائے گئے۔ ظلم کرنے والے ظلم کرتے کرتے تھک گئے، لیکن ان مظلوموں کا حوصلہ پست نہ ہوا، اور آج بھی کربلا انہی کی وجہ سے زندہ ہے۔